غامدی صاحب سے 23 اعتراضات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ داڑھی پر 2، پردے پر 10 اور فطرت پر 7 اقساط میں مفصل گفتگو کرنے کے بعد اب سود کا موضوع زیر بحث ہے۔ سود کے اوپر آج ہم غامدی صاحب سے بہت اہم سوالات کریں گے جو بالعموم ان کی مذہبی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ سود ان کے نزدیک کیا ہے، سود کی تعریف انہوں نے کیسے متعین کی ہے، سود دینا ان کے نزدیک کیوں حرام نہیں ہے، اسی طریقے سے بینکنگ کے بارے میں، مارٹگیج، اسٹوڈنٹ لون، نیشنل سیونگ، بینک میں نوکری اور پرائز بانڈ اور وہ سارے اعتراضات جو سود کے حوالے سے غامدی صاحب کی فکر پر بالعموم پیش کیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے رکھیں گے۔ 23 اعتراضات کی سیریز جاری ہے، دیکھیے ہر بدھ کو غامدی سینٹر کے پیج سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ ہم ان 23 اعتراضات پر غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں جو بالعموم ان کے مذہبی فکر پر پیش کیے جاتے ہیں۔ داڑھی پر 2، پردے پر 10 اور فطرت پر 7 اقساط میں مفصل طویل گفتگو کرنے کے بعد اب ہم سود کے اوپر آ چکے ہیں اور سود کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پر جو تنقیدات کی جاتی ہیں وہ غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اس سلسلے کی 20ویں نشست ہے۔ غامدی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں صاحب، ہم نے بہت تفصیل سے بات کی، داڑھی سے آغاز کیا، سلسلہ اعتراضات ان 23 جو اشکالات ہیں، فکری سوالات ہیں، آپ کے مذہبی افکار پر پیش کی جاتے ہیں، آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں اور مقصد اس کا بالکل یہ ہے کہ کوئی جواب الجواب، کوئی مناظرانہ طور پہ کسی کو کارنر کرنا ہرگز یہ نہیں، بلکہ ایک علمی اسلوب، علمی انداز میں وہ علمی استدلالات جو آپ کے مذہبی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کے فکری سفر کو کیسے آپ نے اگر کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے اس کی بنیادوں کو، نظام فکر کو سمجھیں۔ سود کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ سود کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں چند وہ چیزیں جن میں بہت حساسیت پائی جاتی ہے، سود ان میں سے ایک چیز ہے۔ اب سود کے حوالے سے جو آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے اس میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سود کا معاملہ ایک بالکل متفق علیہ معاملہ ہے، قرآن مجید میں صراحت سے لکھا ہوا ہے، لیکن غامدی صاحب نے شاید اس معاملے میں بھی کوئی مختلف یا منفرد رائے قائم کر دی ہے۔ ایک ایک کر کے سارے استدلالات، دینی رجحانات، فکری اور اطلاقی سوالات سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سود آپ کی نظر میں ہے کیا؟ جو سود قرآن مجید میں بیان ہوا، سود کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور سود کے بارے میں جو حرمت ہے قرآن میں، اس میں کوئی آپ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے یا آپ وہی بات کہتے ہیں جو باقی علماء کہتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سود کی تعریف کی جائے تو یہ چیز تو اصطلاحات کے بارے میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ بار بار اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ یعنی جس چیز کو اردو زبان میں آپ سود کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جیسے اردو زبان کا ایک عام لفظ ہے۔ اس کے لیے لغت کی مراجعت کی جاتی ہے، تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک عام لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے۔ آپ کہتے ہیں چوری بری بات ہے، آپ کہتے ہیں غبن بری بات ہے، آپ کہتے ہیں ملاوٹ بری بات ہے، آپ کہتے ہیں کم تولنا بری بات ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی تعریف کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں گے وہ عربی زبان کے ہوں گے تو عرب سمجھتے ہوں گے، اردو زبان کے ہوں گے تو اردو جاننے والے سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں، کیا انہوں نے کوئی متعین تعریف کر کے اور لفظ ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے اس کے ترجمے میں وہی لفظ رکھ دیا ہے جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بر صغیر میں اس کے لیے مستعمل ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اولین ترجموں میں شمار ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر ہو تو خود نکال کے پڑھ لیجئے۔ اس میں سود ربا کے نیچے اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح عربی زبان کے کسی لفظ کے نیچے آپ ترجمے کے طور پر کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے باقی کچھ لوگوں کے تراجم بھی رکھ دیتا ہوں۔ ضرور۔ یہ میرے سامنے اس وقت مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیات زیر بحث آئی ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آیت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔
اچھا، تو یہاں لفظ ربا استعمال ہوا جی. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا. کسی تعریف کی ضرورت نہیں محسوس کی. نیچے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے جی. وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں. اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے. آگے کیا ہے لکھتے ہیں اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. اچھا، یعنی جس کو ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے اسے عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے. یہی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مترجمین کی ہے. آپ ایک ایک ترجمہ نکالتے چلے جائیے. پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ نکال لیجئے، آپ کسی اور صاحب علم کا ترجمہ نکال لیجئے. وہ جب اس کو اردو زبان کے قارئین کے سامنے رکھیں گے تو ربا کے لفظ کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیں گے. ٹھیک، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کہیں قرآن مجید میں سارق کا لفظ لکھا ہوا ہے یا زانی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ لغت کا مسئلہ ہے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا. تو عربوں کے ہاں بھی یہ بالکل معروف معلوم چیز تھی. سود کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی اور اس کا نام رکھنے کی ضرورت تھی یا اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں لانے کی ضرورت تھی. وہ لفظ تھا تو پہلے وجود میں آ چکا تھا، اصطلاح تھی تو پہلے وجود میں آ چکی تھی، اپنا ایک متعین معلوم معروف مفہوم رکھتی تھی، اسی میں اس کو استعمال کیا گیا. تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سود کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں. اچھا، میں بھی اس بات سے واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، عامی بھی واقف ہیں، عارف بھی واقف ہیں کہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں ایک قرض لینے کا معاملہ بھی ہے. میری کوئی ضرورت ہے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہوں، بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس ضروری سرمایہ نہیں ہے. میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں. ٹھیک، دو صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ مجھے ویسے ہی دے دیں، آپ کہیں کہ میں یہ آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں. ٹھیک، تو جب آپ قرض کے طور پر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے معاملے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے، یعنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ہماری ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان کے سوا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے. اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں. یہ اخلاقی اصول اللہ کے دین نے سکھایا ہے. اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے روپیہ اٹھا کے دے دیں، انفاق کر دیں، اپنی طرف سے صدقہ کر دیں. یہ حوصلہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تم اپنی طرف سے خیر کر رہے ہو، اس پر منفعت کا کیا سوال ہے؟ یہ اخلاقی لحاظ سے بڑی کبھی بات ہے اور یہ دوسرے پر ظلم بن جائے گا. وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، وہ آپ سے قرض لے گا، جا کے اس کو کہیں خرچ کرے گا، وہ روپیہ فنا ہو جائے گا، وہ چیز استعمال میں آ جائے گی، اس کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، اس پر آپ منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور یہ اس کی نوعیت ہے. تو جہاں کہیں قرض کا معاملہ ہوگا وہاں اسلام آپ سے یہ چاہے گا کہ اس پر آپ کسی منفعت، کسی نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے. یہ سادہ بات ہے. اسی کو اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ترجمہ اٹھا لیجئے. کیا وہ ربا کے لفظ کے نیچے کسی اور چیز کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، سود کھانا ممنوع ہے. اور سود کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اردو زبان کے قارئین یہ جانتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے. میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سود لیتا ہے یا سود کھاتا ہے
تو اس دنیا میں ہر شخص جو اردو زبان کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی کہی ہے کہ کلو قرضٍ جر نفعًا فہو ربا، یعنی جب قرض کا کوئی معاملہ آپ کریں گے اور اس میں آپ نفع چاہیں گے تو یہ ربا ہوگا۔ اس کو اسلام میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ ممنوع کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ بالکل فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے کسی کا مال نہ لو، یعنی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی کا مال لینا ہے تو تجارت کرو، بیع و شراء کرو، وہ نیکی اور خیر کے کام جو تمہیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ان کو کاروبار نہ بناؤ۔ یہ اصولی بات۔ تو اس اصولی بات کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملے میں یہ حکم دیا ہے جس سے متعلق اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بالکل متعین ہوتی ہیں، میں بھی اس کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ عالمگیر صداقت کی صورت میں دنیا بھر میں جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ ربا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں اپنا روپیہ آپ کے استعمال میں دے رہا ہوں، اور عام طور پر جو چیزیں دوسروں کو ادھار دی جاتی ہیں یا استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک گھر آپ کو دیا استعمال کرنے کے لیے، میں نے گاڑی دی، میں نے اپنی سائیکل دی، میں اگر اس پر آپ سے کسی کرائے کا مطالبہ کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر کان کھڑے نہیں کرتا۔ پھر یہ روپیہ دیا گیا، روپیہ بھی تو استعمال کرنے کی چیز ہے، آٹا دے دیا گیا آپ کو، کھجوریں دے دی گئی کھانے کے لیے، یہ بھی تو استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا؟ یہ وہ اشتباہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ ممانعت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس معاملے میں میرے نزدیک جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی میں مانتا ہوں۔ ہمارے علماء جس کو سود کہتے ہیں اور جس پر سود کا اطلاق کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے سود کا لفظ میں آپ روزانہ اپنی عام زبان میں سنتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کوئی ایسی مختلف چیز ہوتی تو اس کے بارے میں تصریحات کی جاتی، ترجمے میں اس کا اضافہ کیا جاتا، نیچے بتایا جاتا۔ اطلاق کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ بطور اصول جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ سود ممنوع ہے، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ یہی میری رائے ہے، اسی کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اصولی بات تو آپ نے بڑی وضاحت سے ماشاءاللہ بتا دی کہ سود کسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں بالکل معروف چیز ہے۔ علماء کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ خود سود کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اردو زبان میں سود، عربی میں ربا اور قرض پر منفعت ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ گفتگو کی ہے، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ سود کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کنزیومیبل اور بعض جو ہیں وہ نان کنزیومیبل، استعمالی اور استہلاکی، تو سود ہمیشہ کنزیومیبل میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آگے کی بات ہے، مثلا یہاں تک تو بات آپ نے کہا میرے نزدیک بھی ہوئی ہے، علماء کے نزدیک بھی ہوئی ہے کہ قرض پہ منفعت، لیکن یہ کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل یہ تقسیم تو پھر کیا مطلب آپ نے آگے سے شامل کی، کیسے اس میں پیدا ہوا؟ میں کیوں شامل کروں گا؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سود کس کو کہتے ہیں؟ آپ روز مکان کرائے پہ لیتے ہیں، آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں، آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں کرایہ ادا کرتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں کرایہ ادا کرتے ہیں، بہت سی کرائے پر لے کر چیزیں آپ روزانہ استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ یہ میں سود دے رہا ہوں؟ نہیں۔ اور کبھی لینے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرض کیا ہوتا ہے اور استعمال کا کرایہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا، وہی اشتباہ جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے۔ میرا جو مضمون ہے مقامات میں، میری کتاب میں، اس کی ابتدا میں نے یہاں سے کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں فتویٰ دینا پڑا۔ ٹھیک، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ چوری حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جھوٹ حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ غبن حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بیان نہیں کرنا پڑی۔ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ اس میں معاملے کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، چونکہ اس کو اللہ پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا فرق واقع ہو گیا ہے۔
میں اگر آپ سے ایک چیز استعمال کے لیے لیتا ہوں اور میں آپ کو اس کا کرایہ دیتا ہوں، روز ہم کرائے کے مکان تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، نیا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے رہے ہوتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا کرایہ دیتے ہیں اور کرائے پر دے کر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایک چیز تھی، میری ملکیت تھی، میں نے آپ کے استعمال میں دے دی، میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتی۔ لیکن جیسے ہی آپ 10 روپے مجھ سے لیتے ہیں، جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز مجھ سے لیتے ہیں کہ جو آپ استعمال کریں گے تو فنا ہو جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی، تو فوراً آپ کی زمین پر شکن پڑتی ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو سود ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ قرض بالکل اور چیز ہے، اور چیزوں کو کرائے پر دے کر ان کا کرایہ لینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ یعنی جس طرح بیع و شراء میں آپ ایک چیز بازار سے لاتے ہیں، آپ لا کر اس کو بیچتے ہیں، اس پر بھی منفعت لیتے ہیں نا، لیکن وہ قرض نہیں ہے، وہ بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ ایک چیز لیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں، وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے۔ استعمال کی چیزوں کا کرایہ لینا دینا یہ ہمارے ہاں پوری معاشرت اور تمدن میں ہر جگہ جاری ہے۔ اس کے اوپر کوئی حرف رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ یہی کہیں گے نا کہ میں نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکان قرض دیا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو قرض کا لفظ، دین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں اس معاملے کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کوئی فنا ہونے والی چیز استعمال کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں، وہ چیز واپس نہیں لی جاتی، ہمیشہ اس کا آپ معاوضہ واپس لیتے ہیں۔ یعنی تم نے استعمال کیا، وہ چیز بھی مجھے دو، اس کی قیمت بھی دو، اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی ادا کرو۔ تو قرض کے معاملے اور کرائے کے معاملے، قرض کے معاملے اور بیع و شراء کے معاملے کو الگ الگ سمجھا جائے گا نا۔ یعنی نفع تو میں نے آپ کو کوئی چیز بیچ کر بھی لیا، اور میں نے آپ کو کوئی چیز کرائے پر دی استعمال کرنے کے لیے، اس میں بھی کچھ روپے آپ سے لیے، ہر مہینے لیے، ہر گھنٹے کے لیے، اور کچھ روپیہ آپ کو دیا اور اس پر کچھ نفع کا مطالبہ کر دیا۔ کیا فرق ہے ان میں؟ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے، اور قرض ہمیشہ ان چیزوں میں لین دین کو کہتے ہیں جو اپنا وجود فنا کر دیتی ہیں۔ استعمال کی چیزوں کے لیے نہ قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی معاوضہ۔ استعمال کا معاوضہ لینے پر آپ لفظ سود بولتے ہیں، وہاں کرائے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ الفاظ الگ الگ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نوعیت بالکل الگ ہے، ان کی حیثیت بالکل الگ ہے۔ ان کو آپ خلط ملط کیسے کر سکتے ہیں؟ بیع و شراء پر نفع بالکل جائز ہوگا، کرایہ اگر آپ کسی چیز کا لیں گے تو بالکل جائز ہوگا۔ مجھے یہ بتا دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی میں نے ایک گھر، ایک سائیکل، ایک گاڑی آپ کو استعمال کے لیے دی ہے، میں نے 10,000 روپے اپنی جیب سے نکالے اور وہ استعمال کے لیے دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز رکھا اور دوسری کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو اب لوگوں کو یہ فرق سمجھانا پڑے گا نا، کیا وجہ ہے؟ فنا ہو جاتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، اور جب فنا ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ چاہیں مجھے وہ چیز اٹھا کے واپس کر دیں۔ آپ کو محنت کر کے دوبارہ کمانا ہوگا، اس سے وہ چیز خریدنی ہوگی، یا مجھے وہ روپیہ لوٹانا ہوگا۔ تو اس طرح گویا مجھے وہ چیز بھی آپ کو لوٹانا پڑتی ہے، خواہ وہ روپے کی صورت میں لوٹائیں، اور مجھے آپ کو نفع بھی اس پر دینا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم ہے، یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو ہی سود کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ نیا پیش آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنی پڑی، اب بتانا پڑا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ معاملہ موجود ہے، قدیم ترین تمدن میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا۔ یعنی لوگ چیزیں کرائے پر بھی اٹھاتے رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچتے بھی رہے ہیں، بازاروں میں نفع بھی کماتے رہے ہیں، اور وہ قرض بھی دیتے رہے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، قرض بھی دیتے ہیں۔ جب آپ قرض دیں گے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرایہ جائز ہے، کسی چیز کے استعمال کا معاوضہ اس طرح لینا جائز ہے، تو یہ روپے کے استعمال کا معاوضہ لینا یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ قرض ہوتا ہی ان چیزوں میں ہے، قرض کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ آپ اردو میں بھی نہیں بولتے، آپ عربی میں بھی نہیں بولتے، اب دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں بولتے۔ یعنی جس وقت آپ کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کے لیے زبان میں الگ الفاظ ہیں۔
یہ تعبیریں الگ الگ کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ نوعیت معاملہ میں فرق ہے. تو اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، کوئی نئی بات نہیں. یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے، آپ یہ لفظ بول رہے تھے، آپ قرض کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، کرائے کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، بیع و شراء یا خرید و فروخت کے الفاظ کسی اور معاملے کے لیے بول رہے تھے. میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ الگ الگ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ان معاملات میں ایک جوہری فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے. چنانچہ آپ مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ دیکھیے جو انہوں نے سود پر لکھا ہے، اس میں بیان یہی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جو فنا ہو جاتی ہیں ان پر آپ اگر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا پروردگار اخلاقی لحاظ سے ہمیں کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرض کا معاملہ تبرع کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے. نیکی اور خیر پر نفع کا مطالبہ دنیا میں نہیں کیا کرتے، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں. جب ایک بھائی میرے پاس آیا ہے تو اسلام کی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے پاس اگر زائد موجود ہے جس کو علف کہا ہے قرآن مجید نے تو میں وہ دے دوں آپ کو. وہ آپ کا حق تھا، اللہ نے وہ نعمت مجھے دی تھی تو مجھے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تھا. میری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ تھا تو اسی لیے تو میں دے رہا ہوں آپ کو. تو جب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو مجھے اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہیں کرنا. دے دینا تھا، ویسے ہی دے دینا تھا، اٹھا کے مجھے آپ کی خدمت کر دینی تھی. حوصلہ نہیں ہوا تو چلیے میں قرض دے دیتا ہوں، جب آپ کے پاس ہو واپس کر دیجیے گا، یا میں نے کوئی واجب الادا طریقہ اختیار کر لیا، کوئی دستاویز لکھ لی، جیسے کہ آگے قرآن مجید نے بھی بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر کہیں قرض کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو. تو میں نے آپ کو قرض دیا ہے، قرض دیا ہے تو میرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخلاقیات جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، میں تمہیں جب پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں اس معاملے میں تو اس تبرع اور نیکی اور خیر کے معاملے کو اس کے ساتھ ملوث نہ کرو، اس پر تم کسی نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ میں نے اس کو لوگوں کو سمجھایا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا اضافہ نہیں کر دیا. ٹھیک ہم سب، یہ بہت آپ نے بہت اہم بات ہے، چونکہ بالعموم جو سب سے پہلی تنقید ہم دیکھتے ہیں سود کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے شاید سود کی جو تعریف کنزیومیبل، نان کنزیومیبل، یہ جو اس میں بیان کی ہے تو یہ شاید خود سے کوئی نئی چیز وضع کر دی ہے، جس کو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو سود موجود ہے اس کو آپ نے کھول کے سمجھایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور اسی پہلو سے میں سوال کرنا چاہوں گا. ایک طرف بعض تنقیدات میں نے دیکھی اس آپ کی جو آپ نے تعریف بیان کی اور بتایا کہ مطلب جس تعریف کو آپ دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے اس کو سمجھایا. کہا یہ کہ غامدی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کنزیومیبل، نان کنزیومیبل، یہ قرآن مجید میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کنزیومیبل میں ہوتا ہے اور نان کنزیومیبل میں نہیں ہوتا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک طرف غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی سود ایسا باریک فرق تھا جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، قرآن نے واضح کیا. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مثلا اپنی عقل سے سود کے بارے میں اندر اتر کے بتایا کہ کنزیومیبل، نان کنزیومیبل میں ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عقل سے سمجھ نہیں سکتے تھے، قرآن نے بتایا، اور دوسری طرف عقل سے طے کر رہے ہیں کہ سود کے اندر کنزیومیبل، نان کنزیومیبل. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ عقل سے سمجھ نہیں سکتے تھے، میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں اشتباہ تھا. ٹھیک. دیکھیے دین میں جو معاملات ہیں وہ کیوں واضح کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانی عقل وہاں پر حتمی فتویٰ لگانے سے قاصر ہوتی ہے. ٹھیک. میں اس کی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں سور کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اس کا ذکر خاص طور پر قرآن مجید نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ شیر بھی ممنوع ہے، چیتے کا گوشت کھانا بھی ممنوع ہے، اور بھی بے شمار جانور ہے. دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا کہ صرف طیبات حلال ہیں، خبائث سب کے سب حرام ہیں. یہ بات میں واضح کر دی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں. اس سے بالکل واضح ہے کہ تمام درندے بالکل ممنوع ہیں، نہیں کھائے جا سکتے. سور کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ 3-4 مقامات پر کیا. کیا وجہ ہوئی اس کی؟ اس کی وجہ بھی وہی اشتباہ ہے. اشتباہ کیسے پیدا ہوا؟ درندے ممنوع ہیں، چرندے بالکل جائز، جس کو بہیمۃ الانعام قرآن کہتا ہے، یعنی وہ جانور کہ جو گھاس چرتے ہیں اور مواشی کی نوعیت کے چوپائے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے. لیکن درندے جیسے شیر، چیتا، یہ ممنوع ہے. یہ اصولی اور بنیادی بات تھی. ایک چیز من جملہ طیبات ہے، دوسری چیز من جملہ خبائث ہے. قرآن مجید نے حرمت حلت کا اصول بیان کر دیا. اب اس جانور کا جب ہم نے تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو اگرچہ بکری کی صنف سے ہے، یعنی گوٹ کی سپیشیز سے ہے، لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں اور یہ گوشت بھی کھاتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ یعنی صنف اور ہے، عادات بالکل اور ہے.
تو اس کے نتیجے میں اس میں درندہ اور چرندہ ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. اچھا. مشتبہات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ ممنوع ہے, اس کو درندہ سمجھا جائے گا. تو جس طرح وہاں پر اس کو واضح کیا اسی طرح یہاں واضح کر دیا. یعنی بیع و شراء کے معاملات ہو رہے تھے, لوگ اس پہ نفع کما رہے تھے, اسی طرح لوگ کرائے پر چیز لے کے اس کا معاوضہ لے لیتے تھے, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرض پر منفعت لینا ممنوع ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کوئی نئی چیز اگرچہ نہیں تھی لیکن اشتباہ موجود تھا. اس وقت بھی لوگ بحث کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی اگر یہ ایسی چیز ہے تو آپ ذرا چوری کے لیے کوئی ادارہ کر کے بنا کے دکھائیے, غبن کے لیے ادارہ بنائیے, یعنی اس کے اوپر لکھیے کہ یہاں غبن کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک, کوئی اس کی اجازت دے گا؟ اس لیے کہ وہاں بالکل واضح ہے صورتحال. لیکن سودی کاروبار کے لیے کل ایک ادارہ قائم کر لیجیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ عالمگیر صداقت نہیں بن سکا. اس میں وہ اشتباہ موجود ہے. کیا دنیا میں اشتباہ نہیں ہوا کرتا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہوتا ہے, حرام بھی واضح ہوتا ہے, بینہما مشتبہات, ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں. تو یہ بتایا نا اس میں کیا کرنا ہے. اب وہ مشتبہ اگر کوئی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا تو وہ ہمارے لیے مشتبہ نہیں رہی. ٹھیک, واضح ہو گئی بات. اللہ کے کسی پیغمبر نے بتا دیا, ہمارے لیے مشتبہ نہیں رہی. لیکن جن چیزوں کے بارے میں آج بھی نہیں بتایا ان پر بحث ہوتی ہے نا. کتنے جانور ہیں جن کے بارے میں فقہا بحث کرتے رہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہی اشتباہ ہوتا ہے. اس وقت بھی بہت سے جانور ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ درندے ہیں, فوراً فتویٰ دے دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے. کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ بہیمۃ الانعام بھی نہیں ہیں, ان کو آپ درندہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے درمیان کی چیز؟ اسی کو اشتباہ کہتے ہیں. یعنی دونوں چیزوں کا احتمال ہو گیا, ایک معاملہ یا ایک چیز محتمل الوجہین ہو گئی. ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ درندہ ہے, ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ چرندہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ چرندے سب کے سب جائز ہیں, ان کا گوشت کھا سکتے ہو, اور درندے سب کے سب ممنوع ہیں, وہ خبائث ہیں, ان کے قریب نہیں جاؤ گے, وہ بہیمۃ الانعام نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اشتباہ کے موقع کے اوپر پھر رائے قائم کرنی پڑے گی نا. اس وقت فقیہ قائم کرتا ہے, مجتہد قائم کرتا ہے. وہ معاملہ جس میں بڑے اشتباہ کا امکان تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا اور یہ بتا دیا کہ سور کا گوشت کھانا ممنوع ہے. بالکل اسی اصول کے اوپر ربا یا سود کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگرچہ یہ معاملہ اشتباہ میں ڈال سکتا ہے کسی شخص کو, لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو سود ہے یا ربا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہاں کوئی اسلام سے شروع ہوا ہے, دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی فرد قرار دادے جرم بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سود کھاتے تھے. اچھا, قرآن مجید میں ذکر ہے نا اس کا. تو سود کھاتے تھے تو وہاں کیا استعمال کیا لفظ؟ ربا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے, عرب اس سے پوری طرح واقف تھے. ہمارے ہاں بھی کسی کو تردد نہیں ہوا جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا چاہا اور اردو دان طبقے کو سمجھانا چاہا تو اس کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیا, بیاج کا لفظ لکھ دیا. یہ سود بیاج یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے. اور کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ سود اور بیاج وہی, جیسے مولانا صاحب مودودی نے لکھا کہ سود کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی جانتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے. تو یہ بات اگر آپ سامنے رکھیں تو میں نے صرف قرآن مجید نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا اس کو سمجھایا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت بحثیں ہو رہی تھیں اس موضوع پر کہ سور کی حرمت کی کیا وجہ ہے, کیا سرائیاں لوگ کر رہے تھے, تو میں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درندوں کو گوشت کھانا ممنوع قرار دیا ہے, چرندوں کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے. یہ بہیمۃ الانعام ہے جن کا گوشت کھانا جائز کیا گیا ہے. اس کے بارے میں یہ اشتباہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا. تو وہاں جب میں نے بتایا تو ایک خدمت کی, یہاں پر یہ بتا کر بھی وہی خدمت کر رہا ہوں کہ سود کہتے کسے ہیں. کیا کرائے کو سود کہتے ہیں, کیا بیع و شراء کے نفع کو سود کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ بحثیں پیدا کی ہوئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ مادہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ربا کا لفظ جو ہے یہ فلاں مادے سے بنا ہے, اس میں زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے, زیادتی اور استحصال اور ظلم کی فلاں قسمیں سب سود ہیں.
یہ زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے. زبان میں لفظ بنتے کیسے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. جب وہ بن جاتے ہیں تو کس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں وہاں سے ان کے معنی طے کیے جاتے ہیں. تو عربی زبان میں ربا کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا وہ بالکل وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں لفظ سود سے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا، اور اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک شبہ یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے شاید تعریف کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے یا خود سے کوئی چیز پیدا کر دی ہے سود کو سمجھاتے ہوئے، بالکل واضح ہے. آگے بڑھتے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہاں پر رک کر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں سود کے حوالے سے قرآن مجید نے جو واضح ایک 4 کارنرز دے دی ہیں کہ یہ چیز ممنوع ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کو آپ نے وضاحت سے بیان کیا. اس میں اور ہماری امت کے اندر جو ایک پوری علمی روایت ہے جس میں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھا گیا اور بتایا گیا ممنوع ہے، آپ میں اور ان میں اطلاع مطلب اس بات کو بیان کرنے میں کہ سود حرام ہے کوئی فرق نہیں. صرف ربا الفضل کا ایک معاملہ ہے جس کے معاملے میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن وہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں فقہی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کا مسئلہ ہے. اس پر کوئی گفتگو کرنا ہوگی تو الگ سے کر لیں گے. میں یہ بتاؤں گا کہ وہاں ہمارے ہاں روایات کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے، راویوں کے بیان کرنے میں کیا غلطی ہوئی ہے. وہ ایک نقد کا سود الگ سے ایجاد کیا گیا. باقی جہاں تک قرآن مجید میں جو ربا استعمال ہوا ہے اس کو اسی مدعا کے تحت ہمیشہ رکھا جاتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ اولین ترجمے قرآن کے اٹھا لیجئے، آج کے زمانے کے اٹھا لیجئے، ہر جگہ آپ کو اس کا ترجمہ سود ہی ملے گا. تو سود کا لفظ جب آپ اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہاں کوئی اختلاف سامنے آتا ہے. آپ ایک عام آدمی سے کہیں کہ فلاں سود کھاتا ہے تو اس کا مدعا اس کا مطلب سمجھ لیتا ہے. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں، بات سمجھانا پڑتی ہے، دوسری چیزوں سے تقابل کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ ایک چیز کی تفہیم کر رہے ہیں، تبیین کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لفظ ایجاد کیا گیا ہے، کوئی اصطلاح بنائی گئی ہے. یعنی قدیم سے اس کے لیے الفاظ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں. جیسے ہی وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا مدعا لوگ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں دور حاضر میں جو تبدیلیاں یا تغیرات ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے الفاظ بھی الگ وجود میں آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے دنیا کے تمدن میں آپ پرانی سب زبانوں کو پڑھیے، آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. ہماری اردو میں تو اس معاملے میں کوئی اشتباہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے. سود کے حوالے سے جو سب سے بنیادی اعتراض آپ کے جو بیانات ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، دنیا بھر میں جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تب آپ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سود دینے کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سود لینے، دینے اور اس طرح کے کسی معاملے میں یہاں تک کہ لکھنے والے تک کے بارے میں وعید سنا دی ہے. اس موضوع پر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ سے اس پر سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں جب اس پہ آرٹیکل لکھا تو وہاں یہ بتایا کہ جو لوگ اسے ممنوع قرار دیتے ہیں، یعنی سود دینے کو، ان کے پاس قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر خود ہی آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی ہے. تو اس کا مطلب حدیث تو ہے جس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، قرآن میں نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. وہ ہم نے سمجھ لیا. قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا. اب میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید سورہ روم میں جب اس کا ذکر کرتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تو وہ سودی قرض ہے جس پر آپ نفع لیتے ہیں، لیتے ہیں. اچھا، سورہ آل عمران میں ذکر کرتا ہے لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کھاؤ. سود دینا زیر بحث ہی نہیں. اس کے بعد اس مقام پر آ جائیے جو سورہ بقرہ میں ایک تفصیلی مقام ہے جس پر قرآن مجید نے اس پوری بات کو بیان کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی، وہ کہاں تک پہنچی ہے، اس سارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو دونوں مقامات ہیں ان میں بہت اجمال سے ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی بہت اجمال کے ساتھ یہ فرمایا کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ.
اس میں صرف بڑھتا چڑھتا کے الفاظ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت عام طور پر علماء کرتے رہے، میرے نزدیک وہ بالکل درست وضاحت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت ہے، اس میں اگر آپ استاد امام کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا صحیح مدعا کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس نے اس معاملے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ کے منشا کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کیا فرمایا ہے، یہ کہا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ فمن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں، اس سے پہلے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے، یہاں لفظ ذہن میں رہے، سود کھاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، الذین یاکلون الربا، اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا۔ ٹھیک، کھانے والوں کے بارے میں، کھانے والوں کے بارے میں یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے۔ یہ دیکھیے وہی بات جو ہم کر رہے تھے، یعنی بیع اور شراب میں بھی نفع لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، میں نے ایک سودا لا کے بیچا، اس پر میں نے نفع لے لیا، میں نے آپ کو روپیہ استعمال کرنے کے لیے دیا، میں نے اس پر نفع لے لیا، ٹھیک، اس میں آخر مسئلہ کیا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی وہ اس بات پر استجاب کا اظہار کرتے تھے، تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بیع کی طرح کی چیز ہے، اللہ نے ایک کو حلال کہہ دیا، دوسری کو حرام ٹھہرا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا۔ اچھا، جو قرض اس نے، یعنی بات کہاں سے شروع ہو گئی تھی؟ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لے چکا وہ لے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی اس سے پہلے جس نے لے لیا۔ یہ قرآن کا عام اصول ہے کہ وہ ماضی پر اطلاق نہیں کرتا، تو یہ کہا کہ اب آئندہ سے بچ جائیں اس سے۔ فرمایا اب آگے دیکھیے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے، یعنی اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود کھانا ممنوع ہے، اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود لینا ممنوع ہے، تو جو لوگ اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی بڑی وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے، بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اب لوگ اس سے باز آ جائیں۔ جو لوگ اس تنبیہ کے باوجود باز نہیں آئیں گے ان کے لیے یہ سزا ہے، یہ بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہاں اس سے کچھ کما رہے ہو، اس میں اضافہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، قیامت میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور وہاں کیا چیز بڑی ہوئی نظر آئے گی؟ وہ خیرات ہے، وہ صدقات ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی آپ کے پاس جو اضافہ آیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، لیکن جو لوگ میری اس تنبیہ کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے، یعنی جو لینا تھا تمہیں، جو پہلے لے چکے قسط وار دیا جا رہا ہوتا نا، جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اچھا، یہ بھی سود لینے والے کو کہا، سود
کھانے والوں کا قیامت میں یہ حشر ہوگا، جو لے چکے وہ لے چکے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی سود باقی رہ گیا یعنی تمہارا جو دوسرے کے ذمے ہے، جس کو تم نے قرض دیا ہوا تھا، اس سے تم نے جو کچھ وصول کرنا تھا، جو وصول کر چکے وہ کر چکے، جو باقی رہ گیا ہے اللہ کی اس تنبیہ کے بعد چھوڑ دو۔ کون زیر بحث ہے؟ لینے والے، سود کھانے والے، سود کا مطالبہ کرنے والے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یعنی گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے قیمتی مفادات تھے، انہوں نے ہزاروں کا سود لوگوں سے لینا تھا، انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں لینا تو یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ اس سے رک جائیں، اور ایک قبائلی نظام میں لوگ اپنے معاشی مفادات کے لیے انکار کر دیتے، تو یہ ایک نوعیت کا حرابہ قرار دے دیا گیا کہ اگر تم اس تنبیہ کے بعد اللہ اور رسول کی حکومت میں سود لینے پر اصرار کرتے، سود لینے پر، سود کھانے پر اصرار کرتے ہو تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ سود کھانا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سود کھانے پہ اصرار کرو گے تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ یہ دوسری جگہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عام حالات میں کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ چوری ہے، یہ بدکاری ہے، اس کی یہ سزا ہے، لیکن اگر سرکشی اختیار کر لی جائے، نیوسنس پیدا کر دی جائے تو یہ حرابہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کی حکومت میں کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص سود نہیں لے گا، تو اب اگر سود کا مطالبہ کرو گے، اب سود کھاؤ گے، اب لوگوں سے سود دینے کے لیے کہو گے تو یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنگ کی دھمکی دے دی۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اور اگر توبہ کر لو، یعنی باز آ جاؤ، سود لینے سے انکار کر دو، اللہ کی تنبیہ پر سر تسلیم خم کر دو، اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے۔ اصل رقم کس کی ہے؟ وہ جو بندے قرض دینے والے کی، سود کھانے والے کی۔ تو یہ کہا کہ اصل رقم کا تمہیں حق ہے، یعنی وہ تم مطالبہ کر سکتے ہو، سود کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر تم لوگے تو، یعنی اگر سود لوگے تو تم ظلم کرو گے، اور اگر اصل رقم کو وہ مار بیٹھے گا تو وہ ظلم کرے گا۔ تو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ تم کسی پر ظلم کرو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مقروض کبھی تنگ دست ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، یہاں بھی اسی کو کہا جا رہا ہے جو اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو فرمایا کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مقام سورہ روم میں ہے جس میں سود کا ذکر ہوا، دوسرا سورہ آل عمران میں ہے، وہاں بالاجمال صرف اتنا کہا کہ اضافہ مضافہ، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ یہاں کوئی کسر ہی باقی نہیں رہی، یعنی ہر لحاظ سے واضح کر دیا کہ سود ہوتا کیا ہے۔ یہاں بتا دیا کہ قرض پر منفعت کا نام سود ہے، بتا دیا اصل زر کو واپس لینا کوئی جرم نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ اس میں بھی مہلت دینی چاہیے۔ کوئی اس میں ابہام باقی رہ گیا؟ یعنی جو کچھ ہم نے ربا کا مطلب سمجھا تھا، جو سود کے معنی سمجھے تھے، اسی کی قرآن مجید نے پوری تصویب کر دی۔ تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس میں مجھے بتائیے کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو سود دیتے ہیں؟ نہیں، ان آیات میں تو کہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ یعنی یہ سب سے زیادہ تفصیلی مقام ہے نا، یعنی یہاں پوری بات واضح کی گئی ہے۔ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، جو بیع کو اور سود کو ایک قرار دے رہے تھے ان کی غلطی واضح کی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ لینے کا کیا حق ہے، یہاں جتنی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور باقاعدہ وعید سنائی گئی ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اسی طرح دنیا میں بھی
آخری کارروائی کی دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے، اس تنبیہ کے بعد بھی لوگوں سے سود کا مطالبہ کرو گے، تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں قرآن مجید نے واضح کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز ہے جو زیر بحث ہے۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اصل زر تم اپنے قرض لینے والے سے لے سکتے ہو۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو کہا کہ اس کو مہلت دو، اس کے لیے محبت کے کلمات ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے مہلت ملنی چاہیے۔ اس نے کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا، وہ تو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے آیا، مجبور ہے، وہ قرض لینے آیا تھا۔ بغیر ضرورت کے کون قرض لے گا؟ یعنی جو آدمی بھی آئے گا وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے گا نا۔ وہ اس کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی معاشرتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی کاروباری ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کسی رفاہی مقصد کے لیے آپ سے قرض مانگ سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اصل میں میرا دین مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے پاس میری ضرورتوں سے زائد اگر کوئی چیز ہے تو میں اس کو ویسے ہی دے دوں، انفاق کروں۔ اور آپ یہ دیکھیے جو آیات ہیں ان سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انفاق کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہمارے دین کی بنیادی دو چیزوں پر قائم ہے، اللہ سے تعلق کے لیے نماز اور بندوں کے ساتھ خیر اور نیکی کے لیے انفاق۔ تو انفاق کروں، اگر میں نے انفاق نہیں کیا تو میں دوسرے درجے پر آ گیا ہوں، میں اب قرض دے رہا ہوں۔ قرض پر نفع کا مطالبہ نہیں کرنا، قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر سود دینا یا قرض جا کے کسی سے لینا یہ بھی کوئی بری بات ہوتی تو قرآن مجید یہ کہتا، ان لوگوں سے بھی کہتا کہ تم آئندہ سے قرض نہیں لو گے، اس کے لیے کوئی شخص نہیں جائے گا۔ کوئی ایک لفظ آپ مجھے بتا دیں قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جب ہمارے دین میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے نا۔ اللہ کی کتاب میں جب کوئی چیز زیر بحث آ جائے تو پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر روایات کی طرف جاتے ہیں۔ اس ترتیب کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ دونوں رویے بالکل غلط ہیں، یعنی قرآن مجید کو سامنے رکھا، کسی روایت کو سامنے رکھا اور چیز کو ایک بنا دیا۔ اسی طریقے سے روایت کو سامنے رکھا اور روایت کو اٹھا کر آپ نے قرآن مجید کے اندر ڈال دیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر وہ معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گیا ہے تو اللہ کی کتاب کے پاس جائیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دونوں یکساں جرم تھے، یہ ایک ہی درجے کا گناہ تھا، تو پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ان کے خلاف جنگ کی کیوں نہیں بات کی؟ پھر ان کے خلاف یہ جنگ کی کیوں بات نہیں کی؟ ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، شیطان نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ یعنی ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کیوں نہیں کہی گئی؟ کیا وجہ اس بات کی؟ ایک ایک لفظ کو آپ ذرا غور کے ساتھ پڑھیے، اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مقام کو کھولیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کے خاتمے پر یہ مقام آتا ہے، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ادنا درجے میں بھی اشارہ بھی ملتا ہے اس بات کا۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کو صراحت سے بیان کیا، کوئی اشارہ بھی ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کر رہے تھے لوگ، وہ کہیں ہوا میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے تھے؟ لوگ لینے آتے تھے نا ان کے پاس، وہ لینے جو لوگ آتے تھے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کہی تو یہ بتا دیا جاتا کہ آئندہ لینے بھی نہیں جاؤ گے، اور اگر ان کو سود دو گے تو تمہارے خلاف بھی یہی کارروائی ہوگی۔ چلیے ان کے خلاف ذرا بڑی کارروائی، ان کے خلاف ذرا چھوٹی کارروائی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار تو انہیں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تعریض کا جملہ، کوئی طنز کا جملہ، کوئی تنبیہ کا جملہ، کوئی توجہ دلانے کا جملہ بھی ان کے بارے میں کہا ہے؟ آخر ہم حرمتوں اور حلتوں کے فیصلے کرتے وقت اللہ کی کتاب کی روشنی میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میں ابھی روایت پر جاؤں گا، لیکن سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کو بڑی محکم جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ کیوں سود کھانا ممنوع ہے۔ جب میں سود لیتا ہوں تو میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ میں اپنے اخلاقی وجود کے خلاف ایک اقدام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایک بھائی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کے اس پر نفع کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اور یہاں یہ نہیں کہ میں کوئی حکمت اس میں داخل کر رہا ہوں، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ کون ہے کہ جو سود کھاتے ہیں؟ کون ہے کہ جو قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ گویا شیطان نے سود سے ان کو پاگل بنا دیا ہے؟
یہ سب باتیں کن کے بارے میں کہی ہیں؟ سود دینے والوں کے بارے میں کہی ہیں۔ یہ جو کہا کہ جو لے چکے وہ لے چکے، اب اس کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ سود دینے والوں کو کہا ہے۔ ایک لفظ ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جو لوگ بیچارے جا کے قرض لیتے ہیں اور ان کو سود دینا پڑتا ہے، آج کے بعد وہ بھی باز آ جائیں۔ مان لیا ان کی مجبوری ہے، لیکن وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی۔ یا چلیے کارروائی نہ کریں اس لیے کہ مجبور لوگ ہیں، یہ کہہ دیں کہ اگر تم اس پر اصرار کرو گے اور پھر سود لینے کے لیے جاؤ گے اور سود دو گے تو قیامت میں یہ سزا ملے گی۔ نہ قیامت کی سزا کا کوئی ذکر، نہ مواخذے کا کوئی ذکر، نہ کوئی تنبیہ ان کو کی گئی۔ کسی جگہ مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہو، کہیں بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد پہلے اصولی بات سمجھیے، اور وہ یہ کہ اب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو قرآن مجید نے جو محکم اصول قائم کر دیے ہوں گے ان کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا۔ آپ ترتیب نہیں بدل سکتے، کوئی فور کارنرز ہوں گے جن میں یہ فریم قرآن نے متعین کر دیے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی آپ پھر اس کو سن لیجئے، پہلے اصول بیان کیا اور وہ یہ بتا دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ قرآن مجید میں اصول ہے۔ اور وہاں بھی کیا کہا؟ لا تاکلوا اموالکم، یعنی تم یہ مال کھاؤ نہیں، غلط طریقے سے مال کھانا، چوری کر کے مال کھانا، غبن کر کے مال کھانا، ملاوٹ کر کے مال کھانا، ان سب میں یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ملاوٹ کرنے والے کو تو روکا گیا ہے، جس کو دیا گیا ہے اس نے بھی تو جا کے سودا خریدا تھا نا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض دیا اور اس سے منفعت کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے بیمار بیٹی کو علاج کے لیے لے رہا ہو، یا کسی بھی ضرورت کے لیے لے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کاروبار کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی ہٹی کھولنا چاہتا ہے، کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، ضرورت تھی تو آیا تھا نا میرے پاس، تو وہ اپنی ضرورت لے کے آیا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ تبرع کا عمل تھا، نیکی کا عمل تھا، خیر کا عمل تھا، تمہیں اس کا معاوضہ، اس کا اجر اللہ سے لینا تھا، یہ تو نیکی تمہیں کرنی چاہیے تھی، اس پر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ تو کون زیر بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وعید کا مخاطب کون ہے؟ دوزخ کی وعید کس کو دی گئی ہے؟ دنیا میں فضل بحرب من اللہ و رسول کس کو کہا گیا ہے؟ سود کھانے والوں کو، سود لینے والوں کو، سود کا مطالبہ کرنے والوں کو۔ قرآن مجید نے کسی جگہ اشارہ تک نہیں کیا اس شخص کے بارے میں جو قرض لینے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو اس پہ سود دینا پڑ رہا ہے۔ یہ موقع تھا نا، یہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو ہم نے روک دیا ہے، سود کھانا ممنوع قرار دے دیا ہے، ان کے ساتھ تو ہم نمٹیں گے لیکن آئندہ کوئی جائے گا بھی نہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ نہیں جاؤ گے۔ اچھا، کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں۔ تو اس کو پہلے محکم جگہ پر رکھ لے، یعنی طے کر لے کہ اللہ کی کتاب کس جگہ سے کسی چیز کی ممانعت کر رہی ہے، اس کے بعد پھر روایات میں ہم جائیں گے۔ روایات جتنی ہیں، اگر وہ 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے تو لائیے، پھر میں آپ کو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھاؤں گا کہ روایت کو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر جگہ یہی ہوا۔ وہ ربا الفضل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس میں کیا ہوا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے بتا دیا سود کیا ہے، قرآن مجید نے اس کے حدود معین کر دیے، سورہ بقرہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی اگر کسی کو تعریف بھی متعین کرنی تھی تو یہاں سے متعین کر لیتا، اولاً تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ ایک عام معروف معلوم چیز تھی، لیکن اگر یہی کرنا تھا تو یہاں سے کر لیتے۔ ربا الفضل ایک نقد کا سود ہمارے یہاں روایتوں سے سمجھا گیا۔ میں نے ان کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ راویوں نے ایک روایت سے ایک جملے کو پکڑا اور ایک جگہ ڈال دیا، دوسری جگہ سے پکڑا اور دوسری جگہ ڈال دیا، 2 الگ الگ باتیں بالکل غتربود ہو کر رہ گئی۔ یعنی ان کا مطلب ہی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو روایت کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ اس بات پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ روایت ہے کیا۔ یعنی اللہ کا پیغمبر یہ کتاب دے کے دنیا سے چلا گیا، اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کر دی، یعنی وہ اعمال جاری کر دیے جو ہمیں کرنے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، دین پایا تکمیل کو پہنچ گیا، اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی
کوئی بات لوگ آ کے بیان کر رہے ہیں تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مدعا کیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اوپر کیسے مبنی ہوتی ہے، قرآن نے جو بنیاد قائم کر دی ہے وہ کیسے اس کی تفہیم بنتی ہے، کیسے تبیین بنتی ہے، ایک شرع کو اٹھا کر قرآن مجید پر حاکم کیسے کر دیا جائے گا، یہ کیسے جسارت کی جائے گی کہ یہ کہا جائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا یہ دونوں یکساں جرم ہے، سود کھانا اور سود دینا دونوں یکساں جرم ہے، دونوں کے لیے دوزخ کی وعید ہے، دونوں کے لیے فضل بحرب من اللہ و رسولہ۔ تو پھر مجھے قرآن میں دکھائیے قرآن کیوں خاموش رہا، کیوں کوئی بات نہیں کی، کیوں اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو مظلوم ہے؟ اس طرح کی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو لے کر روایتوں میں جائیں، اس کو لے کر آپ اس مدعا کو سمجھیں، وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جب تک آپ یہ ترتیب درست نہیں کریں گے دین کو سمجھنے کی، وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی الگ جگہ پہ رکھ کے ان کی باہمی حکمت کو واضح کیے بغیر اور قرآن اور حدیث کے ریلیشن کو سمجھے بغیر جب باتیں کی جائیں گی تو ایسے ہی کی جائیں گی۔ ٹھیک، ہم سب بہت دلچسپ موڑ پر ہم آج ہمارا وقت جو ختم ہو رہا ہے، معذرت ختم کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے اندر یہ چیز کہیں زیر بحث ہے کہ جو سود دیتے ہیں، جو سود ادا کرتے ہیں، وہ تو دو اور دو چار کی طرح آپ نے قرآن سے واضح کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اب اس روشنی میں جب ہم روایتوں پہ غور کرتے ہیں تو آپ پھر ان روایتوں کی کیا توجیہ کرتے ہیں کہ جن میں واضح الفاظ میں لفظ آ گیا ہے موکل کا، جو سود کھلاتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔